سورہ نساء کے اس حصے میں اہل کتاب کی خامیوں کو، خرابیوں کو بیان کیا ہے کہ وہ اللہ کی نگاہ سے کیوں گر گئے، ان کا مرتبہ کیوں ختم ہو گیا کہ انہوں نے دین کے اصل احکامات کو چھوڑ کر اپنے مرضی اور خواہشات کے مطابق دین کو ڈھالنے کی کوشش کی۔ جو قومیں، جو لوگ اپنے آپ کو دین کے تابع کرنے کے بجائے دین کو اپنی خواہشات کے تابع کر لیں، یہ یہود کا مرض تھا، یہ اہل کتاب کی بیماری تھی کہ وہ اپنے مفاد کو، اپنی خواہش کو وہ بڑھا چڑھا کر دین کے تقاضوں کو وہ پیچھے دھکیل دیتے، الٹا دین کو اپنے پیچھے لگانے کی، اپنے تابع بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے آپ کو اصل سمجھتے ہیں۔ اور قرآن نے اسی کو رد کیا، الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا آپ نے دیکھا ہے ان لوگوں کو کہ جن میں اتنی خرابیاں موجود ہیں، گمراہیاں موجود ہیں، نبیوں کی مخالفت موجود ہے، اپنی کتاب سے نادانی اور جہالت موجود ہے، اپنی کتاب کے واضح حلال اور حرام کے احکامات کا سب کچھ جاننے کے باوجود اس کے خلاف عمل کرتے ہیں، اور اللہ کے ادب کے بھی تقاضوں کا خیال نہیں رکھتے، اور ان کا دعویٰ یہ ہے اپنے بارے میں یزکون انفسہم کہ ہم تو بڑے پاک لوگ ہیں، ہم تو بڑے پاکیزہ لوگ ہیں، ہم تو بڑے ستھرے صاف لوگ ہیں، ہمارے دل دھلے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو ان سارے گناہوں کی موجودگی میں پاک کہتے ہیں، اپنے آپ کو اچھا کہتے ہیں۔ فرمایا یہ تو انتہائی بونڈا طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی بھی اللہ کے سامنے استغفار کرتے ہیں حالانکہ ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی حاکم نہیں، میں ہی قصوروار ہوں، تو پاک ہے۔ تو اب یہ سب کچھ قصور کر کے کہتے ہیں ہم پاک ہیں، ہم تو بالکل صحیح ہیں، ہم تو نتھرے ہوئے ہیں۔ یہ یہود کا مرض تھا کہ وہ دین کو اصل بنانے کے بجائے اپنے آپ کو اصل بنا لیا۔ بھئی تم اس وقت کامیاب قرار پاؤ گے، پاکیزہ قرار پاؤ گے جب تم اپنے دین کے ساتھ مطابقت میں آ جاؤ، مطابعت میں آ جاؤ، اتباع میں آ جاؤ۔ دین کی اتباع سے نکل گئے اور اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہیں، اس کا مطلب یہ اپنے آپ کو انہوں نے دین بنا لیا، حالانکہ دین وہ اصل ہے، اس کی بنیاد پر، اس کی اتباع کی بنیاد پر انسانوں کو اچھا یا برا قرار دیا جائے گا۔ فرمایا یہ ان کی خامی ہے، بل اللہ یزکی من یشاء، کسی کو پاک قرار دینا، اچھا قرار دینا یہ اللہ کا منصب ہے۔ لا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو مت پاک اچھا قرار دو کہ ہم بہت اچھے ہیں، اللہ کو پتہ ہے تم کون اچھا ہے کون برا ہے، اس لیے اللہ کا منصب ہے اچھا کسی کو پاک قرار دینا، کسی کو صحیح قرار دینا۔ آج ہم بھی اسی بنیاد پر فتویٰ بازیوں میں مبتلا ہیں، فلاں کافر ہو گیا، فلاں مرتد ہو گیا، فلاں کا ایمان دل کے اندر سے نہیں ہے، فلاں کا اسلام اوپر اوپر سے ہے۔ اب ہر ایک فتیلہ، فرمایا ان پر قیامت کے دن کوئی ظلم نہیں ہوگا، جو انہوں نے کرتوت کیے ہوں گے، دنیا میں غلطیاں کی ہوئی ہوں گی، انہی کی سزا ان کو ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی انسان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں، ہر ایک کو اس کے ہر برے عمل کا بدلہ بھی ملے گا، ہر ایک کو اس کے اچھے عمل کا بدلہ بھی ملے گا، اس لیے بچ کو بھی نہیں سکتا۔ پاک اپنے آپ کو قرار دینے سے قیامت کے دن کا فیصلہ ان کے حق میں نہیں ہوگا، قیامت کے دن کا فیصلہ تو اللہ کی منشا اور حکم اور قانون کے مطابق ہوگا، کوئی اس کے قانون کے مطابق اپنے آپ کو چلائے۔ اب فرمایا دیکھو یہ اہل کتاب، اوتو نصیبا من الکتاب، ان کا حال یہ ہے کہ اپنی کتاب کا آدھا حصہ پڑھتے ہیں، آدھے حصے کو مانتے ہیں، آدھے حصے پر عمل کرتے ہیں، آدھے حصے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حال یہ ہے کہ کتاب پر ایمان کا دعویٰ ہے،
اور عمل یہ ہے یؤمنون بالجبت والطاغوت، جو بتوں کو اور شیطان کو مانتے ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ اب یہود جا کر اپنے مفاد کے لیے مکہ کے سرداروں سے ملے، وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں تمہارا دین صحیح ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین صحیح نہیں ہے، لہذا تمہارا دین صحیح ہے۔ حالانکہ انہیں پتہ ہے، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے توحید کا دین ہے، موسیٰ علیہ السلام کا توحید کا دین، عیسیٰ علیہ السلام کا توحید کا دین، ابراہیم علیہ السلام کا توحید کا دین، اور اس کو ماننے کے بجائے وہ مکہ کے سرداروں کا باطل دین، بت پرستی کا، وہ اس کو مانتے ہیں۔ فرمایا بالجبت والطاغوت، ایمان بتوں پر رکھتے ہیں، شیطان پر رکھتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافروں کو کہتے ہیں، مشرکوں کو کہتے ہیں هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ، ان کا راستہ صحیح ہے بتوں کی پوجا کا، مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، یہ ایمان والوں سے ان کا راستہ صحیح ہے۔ اور میں ایمان والے جو اللہ کے راستے پر ہیں، توحید کے راستے پر ہیں، صحیح راستے پر ہیں، پر میں ان کو تو کہتے ہیں یہ غلط ہے، اور جو غلط ہے ان کو کہتے ہیں صحیح ہے۔ تو گویا ان کا معیار کیا ہوا؟ ان کا کوئی معیار نہیں، اپنا مفاد معیار بن گیا، اپنی ذاتی خواہش معیار بن گیا۔ فرمایا جو قومیں دین کو معیار نہیں مانتی، اپنے آپ کو اصل کہتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر ان پر لعنت و پھٹکار مسلط کرتا ہے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی ہیں وہ لوگ جن پر اللہ کی لعنت ہے، جن پر اللہ کی پھٹکار ہے، اللہ کی پھٹکار ہے۔ جو اللہ کے دین کو چھوڑے گا وہ کیسے صحیح قرار پا سکتا ہے؟ یہ تو اللہ کی لعنت کا مستحق بن گیا۔ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ، اور جس پر اللہ کی لعنت آ جائے، فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، اب اس کو کون مدد دے گا؟ کون اس کو اللہ کی لعنت و پھٹکار سے بچائے گا؟ اس لیے اللہ کی لعنت و پھٹکار آتی ہے اس کے حکم کی مخالفت پر، اس کے دین کی مخالفت پر۔ شیطان جو اللہ کا دشمن ہے، جو باطل غلط لوگ ہیں، ان کی اتباع کرے گا تو یہ اللہ کی لعنت آئے گی اس پر۔ اس لیے فرمایا ان پر اللہ کی یہود پر لعنت آئی، اور وہ اپنے منصب سے ان کو گرا دیا گیا۔ ہدایت کا منصب، ایمان کا منصب، نبوتوں کی ترجمانی کا منصب اللہ نے ان سے چھین لیا۔ اب وہ شیطانوں کے نمائندے بن گئے، بتوں کے نمائندے بن گئے، جھوٹ کے نمائندے بن گئے، غلط کام کے نمائندے بن گئے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے مسلمانوں کو قرآن کے آنے کے بعد یہود کی خصلت کو نہیں اختیار کرنا چاہیے، باطل کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ اس لیے باطل کی طرف جائیں گے اللہ کی مدد ختم ہو جائے گی، لعنت و پھٹکار آئے گی۔ پھر اللہ تعالی ہمیں اپنی قومی، انفرادی، اجتماعی زندگی کو دین کے تابع لا کر اپنے آپ کو دین کی بنیاد پر، دین کی نسبتوں کی بنیاد پر اپنی غلطیوں سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ ہماری غلطیاں کیسے نکلیں گی؟ ہم دین کو مانیں گے، اس کو سمجھیں گے، پڑھیں گے، اس کی بنیاد پر ہماری غلطیاں نکلیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی غلطیوں سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ یہود کی طرح، نصارہ کی طرح اپنے غلط کرتوتوں پر ڈٹ کر اپنے آپ کو اللہ کی لعنت و پھٹکار کا مستحق قرار دلوانا، اس سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرما دے۔ الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا تو نے نہ دیکھا ان کو جو اپنے آپ کو پاکیزہ کہتے ہیں؟ بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ ہی پاکیزہ کرتا ہے جس کو چاہے۔ ولا یظلمون فتیلا، اور ان پر ظلم نہ ہوگا دھاگے کے برابر بھی۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھ کیسا باندھتے ہیں اللہ پر جھوٹ۔ وکفیٰ بہ اسما مبینا، اور کافی ہے یہی گناہ واضح ان کا۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تو نے نہ دیکھا ان کو جن کو ملا کتاب کا کچھ حصہ؟ یؤمنون بالجبت والطاغوت، جو مانتے ہیں بتوں کو اور شیطان کو۔ ویقولون للذین کفروا، اور کہتے ہیں کافروں کو ہؤلاء اہدیٰ من الذین آمنوا سبیلا، یہ لوگ زیادہ رائے راست پر ہیں مسلمانوں سے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی ہیں وہ لوگ جن پر لعنت کی اللہ نے۔ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا، جس پر لعنت کرے اللہ
نہ پائے گا تو اس کا کوئی مددگار۔ صدق اللہ علیہ۔